بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک شخص کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹا بڑا اور وہ ہر وقت کافی الجھتا رہتا، کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پر۔ اس کے برعکس چھوٹا بیٹا بہت معصوم اور سیدھا سادہ سا تھا۔ صحبت بندے کو الٹے سیدھے کام کروا دیتی ہے۔ بڑا بیٹا جس صحبت میں بیٹھتا تھا اس کو کسی نے عجیب سی باتیں سکھا دی۔ ایک دن وہ اپنے بابا سے کہنے لگا، ابا حضور، آپ کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے، جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دیجئے، یعنی بٹوارا کر دیجئے۔ بابا نے اسے سمجھایا کہ بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے، ابھی تم اتنے مچور نہیں ہوئے کہ میں تمہیں تمہارا حصہ واپس کر دوں، لیکن بیٹا نہ مانا۔ تو چھوٹے بیٹے سے بھی پوچھا گیا کہ بھائی تمہیں بھی حصہ چاہیے؟ تو نے کہا، بھائی ابا حضور حصہ مجھے دیں یا نہ دیں، میں تو ابا کے پاس ہی رہوں گا۔ لہذا قصہ مختصر، بڑے بیٹے کو اس کا حصہ واپس کر دیا گیا۔ بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جو بھی کچھ تھا، پیسے تھے، جواہرات تھے، زمینیں تھیں، جو بھی کچھ تھا، وہ اپنا جو بھی حصہ اس کے حصے میں آتا تھا وہ لے کر گھر چھوڑ کر چلا گیا اور کافی عرصہ خوش و خرم زندگی بسر کرتا رہا۔ جب کام نہ ہو رہا ہو، جب کوئی بزنس کا سلسلہ نہ ہو، تو جو پاس رقم ہوتی ہے یا پھر باقی مال ہوتا ہے اس نے ختم تو آخر ہونا ہی ہوتا ہے، تو وہ ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ بڑے بیٹے کے اوپر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس نے کسی کے پاس ملازمت کر لی اور قسمت کہ ملازمت بھی ایسی ملی جس کا نام سنتے ہی بندہ پریشان ہو جائے۔ ایک باڑا ملا ایک بندے کا، اس نے کہا کہ جی میں نے ڈھیر سارے سور رکھے ہوئے ہیں، تو تم چرا لو تو تمہیں کھانا مل جائے گا، اور تھوڑے بہت کچھ پیسے شیسے بھی شاید اس نے کہا کہ دے دیں گے۔ خیر، بندہ جو اس کا بیٹا تھا وہ راضی ہو گیا، سور چرانے لگا۔ ایک دن کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں نے اپنے بابا سے پیسے اور باقی جائیداد کا حصہ لے کے کتنی بڑی غلطی کی۔ اب تو میرے بابا کے پاس کتے بھی عیش میں پلتے ہوں گے اور میں یہاں ذلیل ہو کر دھکے کھا رہا ہوں۔ چنانچہ خیر خواہ دوست تو مل ہی جاتے ہیں ہر جگہ پہ۔ اس نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا اور دوستوں نے اس کو کہا کہ بابا سے معافی مانگ لو، بات ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا وہ چل پڑا، جس شہر میں بھی تھا، جس گلی میں تھا، وہاں سے وہ اپنا سامان لے کر وہ چل پڑا۔ ادھر سے بابا حضور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں گیا اور کس حال میں ہوگا، سوچے تو آ ہی جاتی ہیں۔ تو بیٹا انتظار باپ بیٹے کا کرنے لگا۔ اس کو کسی نے آ کر خبر دی کہ تمہارا بیٹا تم سے معافی مانگنے اور تم سے ملنے آ رہا ہے۔ تو باپ نے بیٹے کی خوشی میں جو اس سے روٹھ گیا تھا، اس نے کافی دیگیں شیگیں بنائی، وہ بکرے شکرے ذبح کیے۔ تو چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، میں تب سے آپ کے پاس ہوں جب وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا، میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی ذبح نہیں کی، اس کے لیے بکرے چھترے ذبح کر رہے ہیں۔ تو باپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بیٹا تم میرے ساتھ رہتے رہے، تم میرے ساتھ ہو، تمہیں غلطی کے احساس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ تم نے کبھی غلطی کی نہیں ہے، لہٰذا تمہیں کیا معلوم کہ جو اس راستے پر چل کر پھر واپس آ جائے اس کو کتنا سنبھالنے میں مزہ آتا ہے۔ یعنی کہ فارگیونیس، معاف کر دیا اس نے۔ بیٹے کو پا کر اس نے ساری باتیں، ساری غلطیاں بھول لی۔ اس میں ایک میسج عزیزان من یہ چھپا ہے کہ انسان کتنی غلطیاں کر لے، رب تعالیٰ بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی پاک کلام میں کہتا ہے کہ انسان تو چاہے جتنا مرضی غلطیاں کر لے، یہاں تک کہ زمین سے لے کے آسمان تک غلطیاں کر لے اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جا پھنس جائے غلطیاں آسمان تک، لیکن اگر تو سچے دل سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے،
تو میں بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ تو دوستو، معافی کا ایک بہت بڑا عنصر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلق ٹوٹتے ٹوٹتے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ ہم نے غلطیاں کر لی، غلطیوں کے نتیجے میں ملک آج کس دہانے پر کھڑا ہو گیا، کسی کو کوئی احساس نہیں۔ سب اپنی غلطی ماننے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے اور اللہ تعالیٰ کی اس جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی پاک کلام میں کہ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معافی دوں گا اور ساری باتیں تمہاری بھول کر تمہیں آسانیوں میں رکھوں گا، تمہیں نور میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں قرآن پاک میں معاف کر دینے کے حوالے سے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، غلطیاں چاہے اجتماعی ہوں یا انفرادی، غلطی مان لینے میں ہی بھلائی ہے۔ غلطی خود اگر غلطی ہو جائے تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں۔ غلطی کے بعد اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں نے غلط کیا نہیں، یعنی غلطی پہ تن جائے، تو پھر اس کی غلطی نہیں ہوتی، وہ ڈھیٹ پن اور ہڈ حرامی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے، آپ کے لیے آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اگر یہ میسج، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل ساجد ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔